مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا، ہیں میں اب روزہ بھی رکھوں گا، میں صدقہ بھی دوں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اے اللہ ایک موقع دے دے۔ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے۔ میں نیو کراچی میں گیا، میرا بیان تھا وہاں پر۔ بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے، والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں گے ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا۔ اس کے والد بھی موجود تھے، اس کے دادا بھی موجود تھے۔ میں اس گھر میں ملنے گیا، آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا، بخار ہوا۔ ہم نے کہا نارمل سی بات ہے، گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں۔ اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا، ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے، علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں، جوائنٹس لگ رہا ہے۔ شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے، راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا۔ ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے، وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں۔ بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے، وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا۔ بڑا پیسے والے تھے، بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے؟ ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر جناب اللہ اللہ بھی کر لوں گا، پھر توبہ بھی کر لوں گا، پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا۔ دادا موجود ہے، پوتا قبر میں ہے۔ آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا، بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی قبر میں گئے۔ اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے۔ میرے دادا پہلے آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے۔ یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے۔ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں نیک کام کرتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا۔ موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے۔